نیند میں جاتی عائرہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بے اختیار اس نے گود میں لیٹے ذوحان ملک کو جکڑا۔ او میرے خدا، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ سر جھٹک کر اس نے نیند کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے یا اپنے گھر میں موجود نہیں تھی کہ پرسکون نیند سو جاتی۔ اس وقت وہ ملک زاویار کے گھر میں موجود تھی۔ ذوحان ملک کے لیے سجائے کی خوبصورت سی نرسری میں بیٹھی اس وقت وہ اسے فیڈ کروا رہی تھی۔ پلکیں جھپکا کر عائرہ نے خود کو سنبھالنا چاہا۔ کل رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پائی تھی۔ اپنے 1 سالہ بیٹے عدنان احمد کو پوری رات درد سے تڑپتا دیکھتے وہ بھلا سو بھی کیسے سکتی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آج صبح سے ہی اسے بار بار غنودگی ہونے لگتی تھی۔ گود میں لیٹے 2 مہینے کے ذوحان ملک اس نے آہستگی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور پوری احتیاط کے ساتھ ایک دفعہ پھر اسے فیڈر پلانے لگی تھی۔ وہ ننھا سا بچہ بے خبر سو رہا تھا۔ عائرہ کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے رخ موڑ کے دیکھا، پانی کا گلاس دور پڑا تھا۔ مجھے ایک ٹیبلٹ لے لینی چاہیے، آج عدنان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا ہے۔ عائرہ نے اپنے لب کچلے۔ صبح سے جو ہلکی ہلکی حرارت اسے محسوس ہو رہی تھی اب وہ تیز بخار میں بدل چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھنے لگی تھی مگر وہ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار فون کر کے عدنان کی خیریت معلوم کر لوں، پھر ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لے لوں گی۔ عائرہ نے ساتھ میں پڑے پرس سے اپنا موبائل نکالا۔ موبائل کے ساتھ ہی 500 کا ایک نوٹ بھی بیگ سے باہر نکلا تھا۔ اس نوٹ کو دیکھتے عائرہ کے چہرے پر پریشانی پھیلی۔ یہ واحد رقم تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ فی الحال ملک زاویار کی جانب سے طے شدہ رقم میں سے اسے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ عائرہ کو بے اختیار غصہ آیا۔ نوٹ واپس بیگ میں پٹکتے اس نے گھر کا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ایک ہاتھ سے وہ بچے اور فیڈر دونوں کو سنبھالے ہوئے تھی اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے وہ شدید بے چین تھی۔ بیل جاتی رہی۔ کئی بار گھنٹی بجنے کے باوجود مائرہ بیگم نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ امی فون کیوں نہیں اٹھا رہی آپ؟ ہمیشہ اس طرح کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ؟ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ فون کاٹ کر بیڈ پر پٹکتے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بھول گئی کہ جس ننھے سے بچے کو بڑی دیر سے فیڈر پلا رہی تھی اس کا پیٹ تو کب کا بھر چکا تھا۔ ذوحان ملک نے یکلخت زوردار ابکائی لی۔ عائرہ نے گھبرا کر فیڈر سائیڈ میں رکھا۔ بچہ بے چین ہو رہا تھا۔ ابکائی کے ساتھ ہی اس نے زوردار طریقے سے کہہ کرتی تھی۔ نڈھال پڑتے وجود اور چکراتے سر کے باوجود عائرہ نے بچے کو گھبرا کر سینے سے لگایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ بچے کو سنبھالتی یا اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے کچھ کرتی، دھاڑ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ویری گڈ، نوکری حاصل کرتے وقت تو آپ نے بہت لمبی لمبی باتیں کر رہی تھی کہ آپ بہت فرض شناس ہیں، میرے بیٹے کو ماں بن کر پالیں گی، مگر فی الحال تو مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ ملک زاویار کی تلخ بھاری آواز پر عائرہ سناٹے میں آ گئی۔ سینے سے لگائے ذوحان ملک کے چہرے کو ٹیشو سے صاف کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف میں نمودار ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کا میں بچے کا ٹھیک خیال تو رکھ ہی رہی ہوں۔ وہ بس اس نے معمولی سی وومٹ کی ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی مگر ملک زاویار نے اندر داخل ہوتے تنزیہ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ وہ آفس سے واپس آیا تھا۔ پینٹ کوٹ پہنے سلیقے سے بال جمائے اس نے دائیں ہاتھ میں انتہائی قیمتی گھڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے کپڑوں اور گھڑی کی کل قیمت اتنی زیادہ تھی کہ عائرہ جیسے 20 سالہ لڑکی پوری زندگی بھی کام کرتی تو اتنی رقم جمع نہیں کر پاتی۔ عائرہ نے بے بسی سے اپنی پلکیں مینچیں۔ بخار کی شدت اب کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ میرے بیٹے نے اگر یہی فیڈر پینا تھا تو اس گھر میں کئی ملازمائیں موجود ہیں۔ مجھے آپ کو ہائر کرنے کی کیا ضرورت تھی مس عائرہ جہاں زیب؟ کیا میرے ساتھ ذرا سا دھوکہ نہیں کر رہی؟ وہ قدم قدم چلتا ہے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عائرہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر بیڈ پر رکھا فیڈر دیکھا تھا جو ملک زاویار کی نظروں میں آ چکا تھا۔ وہ بس آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صرف اس لیے۔ عائرہ نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ ملک زاویار نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ گلابی رنگ کے کپڑوں میں لمبے بالوں کو ڈھیلی سی پونی میں مقید کیے ہوئے وہ لڑکی بے حد حسین تھی مگر اس کے حسن میں عجیب سی سوگواری گھلی ہوئی تھی۔ بخار کی شدت سے وہ گلابی پڑ رہی تھی مگر ملک زاویار اس بات سے انجان تھا۔ بس کریں یہ بہانے بنانا۔ کیا میرے بیٹے کو خزاں نہیں دے سکتی؟ آپ کی ایک حرکت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ تو اتفاقاً آج میں آفس سے ذرا جلدی گھر آ گیا تو میری نظر پڑ گئی، ورنہ
نامعلوم آپ یہ سب کچھ کب سے کر رہی ہیں؟ کانٹریکٹ کے 20 لاکھ روپے میں نے آپ کو صرف اپنے بچے کی خرچہ پوری کرنے کے لیے دی، نہ کہ فیڈر میں یہ پاؤڈر کا دودھ پلانے کے لیے۔ وہ انتہائی تلخ انداز میں بات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے کمرے میں لگے CCTV کی طرف اشارہ کیا۔ عائرہ نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ آخر وہ کیسے بھول گئی کہ اس بڑے محل جیسے گھر میں جہاں ہر قدم پر کیمرے لگے ہوئے تھے، اس نرسری میں کیمرہ کیوں نہیں لگا ہوگا؟ وہ پہلی دفعہ ہی پکڑی گئی تھی۔ آئی ایم ریلی سوری ملک زاویار صاحب، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ذوحان کو فیڈر نہیں پلایا۔ وہ شدید بے بس ہو رہی تھی۔ گود میں اٹھایا ہوا بچہ بھی اب قسمسانی لگا تھا۔ ملک زاویار نے ہاتھ بڑھا کر ذوحان کو اس سے پکڑ لیا اور اسی دوران عائرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا اور اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو؟ آپ کے ٹمپریچر سے لگ رہا ہے کہ آپ کو بخار ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے نرم پڑا تھا۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ جی وہ کچھ نہیں، بس مجھے آپ سے پیسوں کے متعلق بات کرنی تھی۔ آپ نے میرے پیسے مجھے ابھی تک ٹرانسفر نہیں کیے۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی کہ مبادہ یہ مصروف شخص کمرے سے نکل ہی نہ جائے۔ ملک زاویار نے گہری سانس لے کر عائرہ کو دیکھا۔ کام تو آپ پراپر کر نہیں رہی، رقم آپ کو پوری چاہیے۔ جب تک مجھے ذوحان کی صحت میں بہتری نظر نہیں آئے گی تب تک میں آپ کو رقم نہیں دوں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اس کی سے آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ عائرہ کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ سر پلیز، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں نے کہا نا، میں آپ کے بیٹے کو خود فیڈ کروا رہی تھی، بس آج یہ فیڈر لانا پڑا، مجبوری تھی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ملک زاویار نے ذوحان کو کندھے سے لگایا۔ سو واٹ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اسے جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ عائرہ کا سر چکرانے لگا۔ آج اسے ہر صورت ادھیان کا چیک اپ کروانا تھا۔ پہلے ہی وہ کافی دیر کر چکی تھی۔ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی تو وہ اس مغرور شخص کے پاس نوکری کر رہی تھی۔ اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دے تو میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ پھر دے دیجیے گا اس کو اپنی ملازموں کے ہاتھوں میں، وہ اسے فیڈر پلاتی رہیں گی۔ اتنا خیال رکھتی ہوں میں آپ کے بیٹے کا، اور ایک آپ ہے، آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ مجھے میری جائز رقم دے دیں؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ ملک زاویار حیرت کے ساتھ مڑا۔ اس لڑکی نے پہلی دفعہ سے اتنی لمبی بات کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا یکدم دروازہ کھلا تھا۔ ہانی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیں ڈنر پر جانا تھا۔ تم اس ذوحان کی نینی کے ساتھ ایسی کون سی بات چیت کر رہے ہو جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی؟ عائرہ کے ساتھ ساتھ ملک زاویار بھی مڑا۔ دروازے میں اس کی بیوی کھڑی تھی، جدید طرز کی ساڑی پہنے، ڈائی کیے ہوئے بال اور ہاتھوں میں نفیس سا کلچ تھامے وہ کہیں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ عائرہ نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ ملک زاویار کی آواز میں ٹھنڈک اتری تھی۔ اس کی بیوی عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی تو عائرہ کی سمت مڑا۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا، اگر آج کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو فیڈر پر پلتے دیکھا تو میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گا۔ ٹھنڈک بھرے انداز میں کہتے اس نے ذوحان کو عائرہ کی طرف بڑھایا کہ کپاتے ہاتھوں سے عائرہ نے بچے کو تھام لیا۔ خود وہ چکرا کر گر پڑنے کے قریب تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ شخص کو اپنے بیٹے کے متعلق بتائے، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بچہ اسے تھما کر زاویار واپس پلٹ گیا، مگر دروازے تک جاتے ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں ملازمہ کے ہاتھ آپ کی دوا بھیج رہا ہوں، آپ اسے سلا کر اپنے گھر جا سکتی ہیں، مگر یہ آپ کی لاسٹ چھٹی ہوگی۔ وہ بغور عائرہ کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عائرہ نے جلدی سے سر ہلایا۔ ایک دم ہی خوشی کی لہر اس کے اندر جاگی تھی۔ وہ آج ایک دفعہ پھر اپنے بیٹے کے پاس جا سکتی تھی۔ ملک زاویار دروازہ بند کر کے پلٹ گیا تو وہ جلدی سے ذوحان کے کپڑے چینج کرنے لگی۔ ایک دفعہ پھر اس نے امی کے نمبر پر کال کی، مگر اس دفعہ پھر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، اگرچہ اس کی ڈیوٹی میں صرف ایک ہی چھٹی شامل تھی۔ وہ ہفتے بھر میں صرف ایک ہی دفعہ گھر جا سکتی تھی، اور وہ چھٹی تو کل رات گزر چکی تھی۔ مگر ملک زاویار کی مہربانی سے آج ایک دفعہ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس جانے والی تھی۔ ذوحان کو سلا کر وہ تیزی سے اس بڑے سے محل سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ نوکری اس نے ایک ہفتہ پہلے ہی حاصل کی تھی۔ وہ تو اخبار میں اشتہار پڑھ کر ریسپشنسٹ کی جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی، مگر انٹرویو پینل میں بیٹھے تینوں افراد نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر میں خود کو چبائے، چہرے کو نقاب سے ڈھانپے، وہ متزلزل اعتماد کے ساتھ ملک زاویار کے آفس میں کھڑی تھی۔ معذرت کے ساتھ مس عائرہ جہاں سے،
لیکن ریسیپشنسٹ بننے کے لیے آپ کے سلیے کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، یا آپ کو مغربی لباس پہن کر ہی آنا پڑے گا۔ انٹرویو پینل میں بیٹھے ایک شخص نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ پلیز سر، مجھے جاب کی ضرورت ہے۔ میں مغربی لباس تو نہیں پہن سکتی، لیکن چادر کے بغیر آ جایا کروں گی۔ اس کی آواز ہلکا سا لرزی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل ایک سالہ ادھیان میں اٹکا ہوا تھا جسے وہ خواب اور دوا دے کر سلائی تھی۔ وی آر سوری، ہم آپ کو نوکری پر نہیں رکھ سکتے، آپ کہیں اور اپلائی کیجیے۔ دوسرے شخص نے واضح جواب دے دیا، مگر درمیان والی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص خاموش تھا۔ لبوں پر انگلی جمائے وہ بغور عائرہ کا جائزہ لے رہا تھا، جو نیم مردہ انداز میں اپنی فائل اٹھائے پلٹ رہی تھی۔ رک جائیے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ کو نوکری کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ ماں بیمار ہے یا باپ کو علاج کی ضرورت ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وہ ملک زاویار تھا، کمپنی کا CEO۔ اطراف میں بیٹھے دونوں افراد نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ملک زاویار تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پورے انٹرویو کے دوران جتنے بھی افراد آئے تھے اس نے کسی میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ نہ تو میری ماں بیمار ہے اور نہ ہی میرا باپ۔ میں ایک سنگل مدر ہوں اور مجھے اپنے بچے کی پرورش کے لیے نوکری کی ضرورت ہے۔ لب کو چلتے عائرہ نے بمشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ ملک زاویار ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ کیا عمر ہے آپ کے بچے کی؟ اس کے سوال پر عائرہ کو حیرت ہوئی، مگر اس نے واپس فائل اٹھا لی تھی۔ 1 سال عمر ہے میرے بیٹے کی، مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ مایوس تھی، مگر ملک زاویار ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ لوگ کمرے سے جا سکتے ہیں، اب مجھے مس عائرہ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، اس نے انٹرویو پینل کے دونوں افراد سے کہا۔ وہ آرام سے اپنی کرسیوں سے اٹھے اور باہر چلے گئے، جبکہ عائرہ حیرت سے ساکت کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بے حد امیر کبیر تھا۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے قدم قدم چلتے ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عائرہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ریلیکس رہیے مس عائرہ، میں کوئی انڈین فلموں کا ویلن نہیں ہوں جس سے آپ اتنا گھبرا رہی ہیں۔ میں 2 ٹوک بات کرنے کا عادی ہوں۔ میرا بیٹا ہے 2 مہینے کا، میری وائف اس کو خود فیڈ نہیں کروانا چاہتی، لیکن بچہ مسلسل بیمار ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق مدر فیڈ سے ہی بچے کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ کے بچے کی عمر 1 سال ہے تو یقیناً آپ میرے بچے کو بھی فیڈ کروا سکتی ہیں۔ عائرہ کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ اس قدر ذاتی سوال کر رہا تھا کہ عائرہ کا جواب بھی نہ دے سکی۔ میں آپ کو کانٹریکٹ پر ہائر کروں گا، پورے 2 سال تک آپ میرے بچے کو غذا دیں گی اور اس کے بدلے آپ کو جتنی رقم چاہیے میں آپ کو دے دوں گا، چاہے آپ ہر مہینہ لیں یا ایک ساتھ لیں۔ وہ باغور اسے دیکھتے مسلسل پوچھ رہا تھا۔ عائرہ نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کرم چھلکا تھا۔ کتنی رقم دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ ملک زاویار نے کندھے اچکائے۔ جتنی بھی، اپنے بیٹے کی صحت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عائرہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اپنے بیٹے کی صحت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دولت کتنی بڑی طاقت تھی۔ 20 لاکھ، مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ وہ جلدی سے بول اٹھی تھی، کیا پتا وہ شخص اپنی بات سے پھر جائے، مگر ملک زاویار کے لیے رقم گویا معنی نہیں رکھتی تھی۔ اوکے ڈن، میں کانٹریکٹ پیپرز بنوا لوں گا، آپ کل سے اس ایڈریس پر آ جائیے۔ ایک بھی چھٹی نہیں، ہفتے میں صرف 1 دن آپ کو گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ اس دن بھی آپ فیڈ کی مناسب مقدار ملازمہ کے حوالے کر کے جائیں گی، اور اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے پلٹ گیا۔ عائرہ کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ پورا 1 ہفتہ اسے اپنے بچے کے بغیر رہنا ہوگا، مگر مجبوری تھی۔ اسے رقم کی ضرورت تھی، اور رقم اسے وعدے کے باوجود ملک زاویار نے اب تک مہیا نہیں کی تھی۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور 1 ہفتے بعد آج ہی تو اس کا ملک زاویار سے سامنا ہوا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ تب چونکی جب رکشا اس کے گھر کے سامنے رک گیا۔ کرایہ ادا کرتے وہ جلدی سے گھر کے اندر چلی آئی تھی۔ یہ 2 منزلہ گھر اس کے والدین کا تھا۔ باپ کا تو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ بس ماں، بھائی اور بھابھی تھے جن کے آسرے پر وہ ادیان کو چھوڑ کر جاتی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر آئی۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں کہکوں کا ایک طوفان تھا جو بڑھ رہا تھا۔ وہ بے یقین ہوتی وہاں چلی آئی۔ امی، بھائی اور بھابھی تینوں ہی ٹی وی کے سامنے جمے کوئی کامیڈی شو دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے برتن سامنے ٹیبل پر دھڑے تھے۔ ڈھونڈنے پر بھی عائرہ کو ادیان نظر نہ آیا۔ امی، ادیان کہاں ہے؟
اس کی آواز پر تینوں اڑبڑا کر مڑے۔ ارے آئرہ، تم آج کیسے واپس آ گئی؟ تم نے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا نا؟ مائرہ بیگم کی آواز میں واس باختگی جھلکی تھی۔ ہاں بس چھٹی مل گئی۔ ادیان کہاں ہے امی؟ اس نے بےتابی سے 1 دفعہ پھر پوچھا تھا۔ مائرہ بیگم نے کبت ہوتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا، ابھی تو ادھر ہی تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ان کے انداز میں لاپرواہی تھی، وہی لاپرواہی جو ان کی ذات کا شاخسانہ تھی۔ انہیں ادیان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آئرہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ تیزی سے اندر اپنے کمرے کی سمت بھاگی تھی۔ اس کا 1 سال کا بچہ شدید بیمار تھا اور اس کی ماں کو اس کا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ادیان؟ آئرہ نے گھبرا کر اسے آواز لگائی۔ کمرے میں وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا سا جھولا، چند بکھرے ہوئے کھلونے۔ آئرہ کی دھڑکن رکنے لگی اور تبھی اسے بیڈ کے نیچے سے جانگتا ننھا سا پاؤں نظر آیا۔ وہ لپک کے بیڈ کے پاس آئی تھی، کھیلتے کھیلتے، اور نہ جانے کس وقت بیڈ کے نیچے ہی سو گیا تھا۔ پیسیفائر اس کے ہاتھ میں تھا، چہرے پر آنسوؤں کے جمے نشانات تھے۔ آئرہ کے دل کو کچھ ہوا۔ بےتابی سے اس نے ادیان کو بیڈ کے نیچے سے نکالا تھا۔ پتہ ہے امی، آپ کو میرے بیٹے سے نفرت ہے، اور مجھ سے بھی، مگر اتنی نفرت کون کرتا ہے؟ آئرہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ بخار نے اسے مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا، اور تبھی وہ چونکی۔ ادیان کی سانسیں بہت متھم تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے آئرہ نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور تبھی اسے اندازہ ہوا وہ سویا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ بے ہوش تھا۔ امی، ادیان کو کیا ہوا ہے؟ امی پلیز ادھر آئیں، زور سے چلائی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کی اس طرح چلانے پر مائرہ بیگم اٹھ کر آئی تھی، جبکہ بھائی اور بھابھی نے تو آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ پھر سے دوڑا پڑ گیا ہوگا، اسے ہسپتال لے جاؤ، میرے پاس تو ڈاکٹر کی فیسوں کے پیسے نہیں ہیں۔ مائرہ بیگم بیزار ہو رہی تھی۔ آئرہ نے کانپتے ہاتھوں سے ادیان کو جھنجھوڑا، مگر اس کا وجود سٹ پڑ رہا تھا۔ اس نے دیر نہیں لگائی تھی، الٹے قدموں کو ادیان کو لیے گھر سے باہر کی سمت بھاگی۔ اسے پتا تھا ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ ہسپتال میں پہنچی تھی۔ مائرہ بیگم نے احسان کرتے اسے 1000 روپے دے دیا تھا، جو کاؤنٹر پر پکڑاتے ہوئے ادیان کو لے کر ایمرجنسی میں بھاگتی ہوئے آئی۔ ادیان کی رنگت نیلی پڑی تھی۔ یہ بڑا پرائیویٹ اسپتال تھا، مگر شاید قسمت نے اس کی یاوری کی کہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے فوراً ادیان کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار کھڑے سرتا پا لرز رہی تھی، چادر گلے میں جھول رہی تھی۔ لمبے بال پونی کی قید سے آزاد ہو کر پشت پر بکھر گئے تھے، اور بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا بیٹا، پلیز اسے بچائیے، میں رقم کا بندوبست کر لوں گی، پلیز۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ ہر آتی جاتی نرس اور ڈاکٹر کے آگے گر گرا رہی تھی۔ جس وقت ایمرجنسی سے باہر نکلتے ملک زاویار نے چونک کر یہ منظر دیکھا۔ آئرہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بے اختیار حیران ہوتا ہوا اس تک آیا تھا۔ وہ جو ICU کے سامنے کسی بے جان بت کی طرح کھڑی تھی، اسے دیکھتی ایک دم تڑپ اٹھی۔ آپ کی وجہ سے کھڑی ہوں میں یہاں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک مجبور ماں سے رقم کا وعدہ کر کے آپ نے ابھی تک مجھے میرے پیسے نہیں دیے۔ میرے بیٹے کو علاج کی ضرورت ہے، مگر آپ جیسے گھمنڈی لوگوں کو تو صرف اپنی اولاد کی پرواہ ہے۔ مر جائے گا میرا بچہ صرف اس لیے کیونکہ آپ جیسے کروڑپتی شخص نے وعدے کے باوجود مجھے میرے پیسے نہیں دیے۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہوئی، دونوں ہاتھوں میں اس کا گریبان تھامتی ہوئی پوری قوت سے چلائی تھی۔ آس پاس سے گزرتی کئی نرسز نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ ملک زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے آہستگی سے آئرہ کی دونوں کلائیوں کو تھاما تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے بیٹے کو؟ ریلیکس ہو جاؤ، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں آئرہ کو پکارا، مگر وہ تو جیسے سارا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نڈھال انداز میں نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ملک زاویار نے گہری سانس لی۔ ڈنر سے واپسی پر کار کی معمولی سی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ یہاں ہاسپٹل بینڈیج کروانے آیا تھا۔ اس وقت اس کے دائیں بازو پر بینڈیج لگی ہوئی تھی، مگر فی الحال جیسے وہ اپنی چوٹ کو بھول ہی گیا۔ آئرہ اٹھو یہاں سے، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ آؤ، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہارے بیٹے کو۔ اس کے پاس بیٹھا وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر رونے کے بعد اس کے اندر کا غبار کم ہوا تو اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھایا۔ ملک زاویار بالکل اس کے برابر بیٹھا تھا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے خاموش تھا۔ یہ لو، پانی پی لو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل آئرہ کی طرف بڑھائی، جسے اس نے چپ چاپ تھام لیا۔ تمہاری طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے، تمہیں بخار ہے، دوا نہیں لی تھی نا؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔
آئرہ نے پانی کا گھونٹ پڑتے نفی میں سر ہلایا۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اسے لے کر ہاسپٹل آئی تھی، اپنی دوا یاد ہی نہیں رہی۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں وہ بمشکل بولی تھی۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ رقم تمہیں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے چاہیے؟ ادھوری باتیں کرنے کا شوق ہے کیا تمہیں؟ وہ دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس پر زمین پر بیٹھی اس لڑکی کا دکھ نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ یوں ہی بیٹھی سامنے دیوار کو گھونٹتی رہی۔ ایمرجنسی کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر نکلا تو آئرہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم رکو، میں بات کرتا ہوں، ملک زاویار نے سنجیدہ انداز میں کہتے اسے روکا اور خود ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لب کو چلتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ملک زاویار ڈاکٹر سعدیان کی صحت کے بارے میں بات کرتا رہا۔ وہ یوں ہی بے جان انداز میں کھڑی رہی اور جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر افسوس پھیلا تھا۔ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ عدنان کو سرجری کی ضرورت ہے، اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں۔ اس کی بات پر آئرہ نے سر جھکا لیا۔ آپ مجھے میرے پیسے دے دیں، میں عدنان کی سرجری کروا لوں گی۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، میں زوہان کا پورا خیال رکھوں گی، وہ گلوگیر آواز میں ایک دفعہ پھر بولی۔ زاویار کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ڈونٹ وری، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے۔ سرجری کے لیے اچھے ہارٹ سرجن کی ضرورت ہے جو میں اپنے کانٹیکٹ سے ہی یہاں بلواؤں گا۔ فی الحال عدنان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، تم ٹینشن مت لو۔ ملک زاویار نے جیسے آئرہ کی ساری پریشانی ختم کرتے تھے۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ شکریہ، میں کل جاب پر آؤں گی، وہ جھجکتی ہوئے بولی۔ کندھوں پر جھولتی چادر اس نے آہستگی سے اپنے گرد لپیٹ لی تھی۔ ملک زاویار چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے اچانک آئرہ کو مخاطب کیا اور پلٹ گیا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی اور پھر اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ اسی لیے OPD میں چلا آیا۔ وہاں بیٹھا ڈاکٹر ملک زاویار سے انتہائی اتفاق سے ملا۔ آئرہ کو سمجھ آ گئی تھی وہ وہاں اسے اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے لایا تھا۔ ڈاکٹر نے آئرہ کو چیک کیا، بخار تیز تھا، اسکن سے ہی پتہ چل رہا ہے خون کی شدید کمی ہے۔ کیا آپ اپنی مسز کا خیال نہیں رکھتے؟ ملک صاحب دوائیاں لکھتے، ڈاکٹر نے شگفتہ انداز میں کہا۔ آئرہ کا دماغ بھگ سے اڑا، وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بیٹھ جاؤ آئرہ، انجیکشن نہیں لگا رہے ڈاکٹر صاحب تمہیں۔ ملک زاویار کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا، جیسے ڈاکٹر کی بات نے اسے لطف دیا ہو۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا نہیں کہ آئرہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ جذبہ ہوتی ہے واپس چیئر پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سے ادویات لکھ کر اسی لیے دوبارہ باہر چلا آیا۔ وہ ایمرجنسی روم میں جانا چاہتی تھی مگر زاویار نے اسے منع کر دیا۔ پہلے یہ دوائیاں کھاؤ تاکہ تمہارا بخار اترے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، کل صبح وہ یہاں پہنچ جائے گا اور کل ہی عدنان کی سرجری بھی ہو جائے گی۔ فی الحال اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دوائیاں اور پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے مسرور سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آئرہ کو اس لمحے کہیں سے بھی وہ مغرور اور گھمنڈی ملک زاویار نہیں لگا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ اس کے ساتھ مصروف تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے بچے کے لیے فکر مند تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے سوچتی ہی رہ گئی۔ جب ہی اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بجا، اسکرین پر نگاہ ڈالتے ہی زاویار کے تاثرات بگڑے تھے۔ دوسری جانب عائشہ تھی جو یقیناً اسے ابھی تک گھر نہ آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ ملک زاویار نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں گھر آ رہا ہوں، اس نے فون کاٹ دیا۔ میری طبیعت اب بہتر ہے، میں عدنان کے پاس یہاں رک جاؤں گی، آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ آئرہ نے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اسے مخاطب کیا۔ ملک زاویار نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر چند لمحوں پہلے والی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ پورا راستہ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہی تھی۔ جس وقت وہ ملک ہاؤس میں داخل ہوا پورا گھر خاموش تھا، صرف اسی کے کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ عائشہ نائٹ سوٹ میں ملبوس اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کتنی بار کال کی تم نے، ریسیو ہی نہیں کی؟ آخر احسان کر کے ایک دفعہ کال اٹھا لی۔ چل کیا رہا ہے تمہارا؟ وہ تیوریاں چڑھائے سوال کر رہی تھی۔ زاویار نے ناگوار انداز میں اسے دیکھا۔ تم روزانہ 3 یا 4 بجے گھر واپس آتی ہو، میں نے تم سے کبھی سوال کیے کہ تم کہاں تھی؟ تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ چڑ گیا تھا۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ دیکھو زاویار، مجھ سے اس انداز میں بات مت کیا کرو۔ جب میں گھر پر ہوں تو تمہیں بھی گھر پہ ہونا چاہیے، یہ پوچھنا میرا حق بنتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح تکبرانہ انداز میں بولی تھی۔ ملک زاویار نے بیزاری بھرے انداز میں کوٹ اتار کر صوفے پر بیٹھا۔
کیا تو تھا ڈنر تمہارے ساتھ، اس کے علاوہ اور کیا چاہتی ہو تم؟ مہینوں کے بعد آج تمہیں میری یاد آ گئی ہے؟ نہ تمہیں میرا احساس ہے، نہ تمہیں ہمارے 2 مہینے کے بچے کا۔ تم خود اسے فیڈ کروا سکتی ہو، لیکن اس کے بجائے مجھے ایک لڑکی کو ہائر کرنا پڑا ہے۔ وہ خود پریشان ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کے باوجود وہ آ کر ہمارے بچے کو سنبھالتی ہے، اسے فیڈ کرواتی ہے۔ تم سے تو کئی گنا درجے وہی اچھی ہے۔ ملک زاویار کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ عائشہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ او اچھا، تو وہ مڈل کلاس نینی تمہیں مجھ سے بہتر لگ رہی ہے۔ میرا مقابلہ 2 کوڑی کی لڑکی کے ساتھ مت کرو۔ وہ یکدم غصے سے پنکا اڑی تھی۔ ملک زاویار کی شرٹ کے بٹن کھولتے نفرت بھری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی جو اس کے والدین کی پسند تھی، مگر اپنی فطرت کے باعث کب کا اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ میرا تم سے بحث کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اگر تم جاگ رہی ہو تو ایک نظر زوہان کو دیکھ لو، ملازموں کی رحم و کرم پر پل رہا ہے وہ۔ ٹاول اٹھاتے واش روم کی سمت بڑھا، جبکہ عائشہ نے غصے سے پیر پٹکے تھے۔ میں کیوں دیکھوں؟ بچہ پیدا کرنا تمہاری خواہش تھی، میں نے پیدا کر کے دے دیا ہے، یہ احسان ہے میرا۔ اب میں مزید اسے فیڈ کروا کے خود نہیں خراب ہونا چاہتی، اور رہی بات اس کا خیال رکھنے کی، تو وہ لڑکی رکھ تو لی ہے تم نے، اسے ہی بلا، وہی کرے تمہاری ہو تمہارے بیٹے کی خدمتیں۔ غصے سے پھنکارتی وہ دھڑام سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ لب بھینچ کر زاویار ملک نے اپنی بیوی کو دیکھا، مگر وہ اسے کچھ بھی کہنے کا مطلب ایک لمبی جنگ کا آغاز کرنا تھا، سو وہ خاموشی سے واش روم میں بند ہو گیا۔ جب وہ نہا کر نکلا تو عائشہ سو چکی تھی۔ زوہان کو دیکھنے وہ گئی نہیں تھی، ملک زاویار خود ہی زوہان کی نرسری چلا آیا۔ وہ جھولے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ 2 ملازمائیں اس کے پاس موجود تھیں۔ روپے پیسہ خرچ کر کے وہ جتنی مرضی آیائیں اور ملازمائیں رکھ لیتا، ماں کا پیار زوہان کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ بے بسی میرے انداز میں بچے کو دیکھتے واپس پلٹ آیا، اور ایک وہ لڑکی اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپ رہی ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، یہاں تک ایک دوسرے بچے کو ماں بن کر پال رہی ہے۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ بالاختیار یارا کے متعلق سوچتا چلا گیا۔ صبح وہ الارم بجنے کے باوجود نہیں جاگا۔ 11 بجے کے قریب اٹھا تو عائشہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ 2 بجے سے پہلے نہیں جاگنے والی تھی، اس کی یہی روٹین تھی۔ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئے، ملازمہ کو کافی کا کہتے ہوئے ایک دم چونکا۔ زوہان کی نرسری سے عائرہ باہر نکل رہی تھی، اسی کل والے کپڑے میں ملبوس، شانوں پر چادر لپیٹے اس نے اپنے بال سلیقے سے کیچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت کل کی نسبت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آج تمہارے بیٹے کی سرجری تھی نا؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا چھٹی کر لینا۔ اپنے لہجے کو حد المقدور نارمل بناتے ہوئے ملک زاویار نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر اس تک چلی آئی تھی۔ مجھے مناسب نہیں لگا چھٹی کرنا، عدنان کی سرجری 3 بجے، میں نے زوہان کو ایک دفعہ فیڈ کروا دی ہے، رات کو ایک دفعہ پھر آ جاؤں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دیے۔ وہ اس کی ممنون نظر آ رہی تھی، بار بار اپنے لب کاٹتی وہ غلابی پڑ رہی تھی۔ ملک زاویار بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا۔ ملازمہ نے کافی رکھی تو اس نے بے اختیار اپنی نظریں چرائی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، رات کو ایک دفعہ آ جانا زوہان کو فیڈ کروانے، بلکہ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا جو میں ہاسپٹل سے یہاں لے آئے گا۔ کافی کا مگ لبوں سے لگا تو عائرہ کے وجود سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی زاویار کو اچھی لگ رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں، اسے خدا حافظ کہتے تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ دل اس کا دھیان میں اٹکا ہوا تھا، مگر زوہان کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہی پالتی تھی۔ اس ننھے سے بچے سے اسے ہمدردی تھی جس کی ماں کو اپنے کیریئر اور اپنی خوبصورتی سے غرض تھی۔ ہاسپٹل میں ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا۔ عدنان کے پاس مائرہ بیگم کو بیٹھے دیکھ کر وہ چونکی۔ آپ یہاں کیسے آ گئی امی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مائرہ بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تم تو ایسی گھر سے نکلی کہ دوبارہ واپس ہی نہیں آئی، بس فون کر کے اطلاع دے دی کہ آج عدنان کا آپریشن ہے۔ تم نے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کیا؟ ڈاکٹر بتا رہا تھا پورے 50 لاکھ روپے لگے ہیں سرجری کا انتظام کرنے میں۔ مائرہ بیگم نے تجسس کے مارے سوال کیا تھا۔ عائرہ کو افسوس ہونے لگا۔ میں نے جس شخص کے پاس نوکری کی ہے اس نے پیسے دیے ہیں، بدلے میں اس کے بچے کو پال رہی ہوں کیونکہ اس کی ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عائرہ نے بغیر کسی تاثر کے انہیں جواب دیا اور خود عدنان کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ ہیں سچی عائرہ؟ اتنا پیسہ ہے تیرے اس مالک کے پاس؟ کون ہے وہ؟ اتنی دولت اور جائیداد ہے
کہ اس کے پاس 50 لاکھ بس یوں ہی دے دیے تجھے؟ وہ سر پٹا گئی تھی۔ عائرہ نے بے بس نگاہیں اپنی ماں پر ڈالی۔ امی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، کیا دھیان کی سرجری ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ آخر آپ صرف پیسوں کے متعلق کی بات کیوں کرتی ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ مائرہ بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ چل زیادہ ہیروئن مت بن، ایک کام کر کے تیرا یہ مالک جب ادھر آئے نا مجھے ضرور ملوانا، مائرہ بیگم نے کہا تو عائرہ اندر تک دہل کر رہ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ امی جان کبھی ملک زاویار سے ملے۔ وہ اپنی ماں کی فطرت سے واقف تھی، مگر شمعی قسمت کی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ آدیان کی سرجری کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ وہ خدا کا ڈھیروں شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی، مگر اسی رات جب آدیان کو آبزرویشن میں رکھا گیا، مائرہ بیگم اس کے پاس ہی تھی۔ تبھی ملک زاویار ہاسپٹل چلا ہے۔ وہ آفس سے واپسی پر نہ جانے کیا سوچ کر وہاں آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر عائرہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ امی کی موجودگی میں بالکل بھی اس شخص سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ ارے عائرہ، یہی ہے تیرا وہ نیا باس ہے نا؟ کپڑے تو دیکھ اس کے کتنے قیمتی ہیں، یہ تو بڑا امیر کبیر معلوم ہو رہا ہے۔ مائرہ بیگم خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عائرہ نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچی۔ امی پلیز ان کے سامنے آپ کوئی بات مت کیجیے گا۔ وہ انہیں روکتی رہ گئی، مگر مائرہ بیگم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ملک زاویار ان دونوں کے پاس آیا تو مائرہ بیگم نے لپک جپک کر اسے سلام کیا تھا۔ عائرہ نے بتایا وہ آپ کے پاس کام کرتی ہے، آپ کے بچے کو سنبھالتی ہے۔ ارے کیوں نہیں سنبھالے گی، اتنا پیسہ تو لگایا آپ نے اس کے بیٹے کے اوپر، بس ایک مہربانی اور کر دیں، عائرہ کے بھائی کو بھی کہیں نوکری پر لگوا دیں۔ میرا بچہ بہت محنتی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ مائرہ بیگم شروع ہو چکی تھی۔ عائرہ نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ ملک زاویار نے ایک نظر عائرہ کو دیکھا جو سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ جی ضرور، آپ نے سی وی دیکھ کر میرے آفس بھیج دیجیے گا، ملک زاویار نے سنجیدگی سے کہا، مگر مائرہ بیگم تو اس کے گلے کا ہار ہی بن گئی۔ ارے سی وی کی کیا ضرورت ہے، بس وہ بیچارہ پڑھ نہیں سکا۔ ارے عائرہ بتا نا اپنے مالک کو کہ کتنا محنتی ہے تیرا بھائی۔ انہوں نے عائرہ کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ امی پلیز چپ کر جائیں، ہم لوگ ہاسپٹل میں کھڑے ہیں۔ اس نے ماں کو خاموش کروانا چاہا، مگر مائرہ بیگم کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ ارے تو چاہتی نہیں ہے کہ تیرا بھائی کسی اچھی نوکری پر لگے؟ انہیں شدید غصہ آ گیا تھا۔ ملک زاویار نے سنجیدگی سے ماں اور بیٹی کے منظر دیکھا، پھر وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو عائرہ کا جیسے سب جواب دے گیا تھا۔ امی کیوں کرتی ہیں آپ یہ سب کچھ؟ بھائی نوکری نہیں کرے گا، پہلے بھی آپ نے اس کی نوکری پر لگوانے کے لیے میری شادی اس افسر سے کی تھی نا، بھول گئی ہیں کیا آپ؟ میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں بیوہ ہوں، مگر شادی کی 2 راتوں کے بعد اس شخص نے مجھے طلاق دے دی، کیونکہ بھائی نے شراب پی کر اس کی کمپنی میں دنگا فساد کیا تھا۔ نوکری کے بدلے میری شادی تو کی آپ لوگوں نے اس شخص کے ساتھ، 10 لاکھ روپے بھی لیے، مگر ملا کیا آپ لوگوں کو؟ میری زندگی برباد ہوئی۔ میں تو طلاق لے کے واپس آ گئی، اور ساتھ میں پیٹ میں پلتا ہوں اس شخص کا بچہ بھی، جسے میں نے اکیلے جنم دیا اور اکیلے ہی سنبھال رہی ہوں۔ آج بھی میں اکیلی ہی آدیان کے ساتھ۔ اگر اس شخص نے مجھ پر ذرا سی مہربانی کر دی تو کیوں آپ مجھے اس کی نظروں میں گرانا چاہتی ہیں؟ اتنے سالوں میں بھائی نے جتنی بھی نوکریاں کی ہیں سب چھوڑ دی ہیں، وہ صرف بیٹھ کر کھانے کا عادی ہیں۔ میری عزت کا تماشا بنانا بند کر دے امی۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑا ملک زاویار ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اندر مائرہ بیگم نے لحاظ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے عائرہ کو بے نقط سنا دی۔ دیکھ رہی ہوں میں، آنکھ مٹکا چل رہا ہے نا تیرا اس ملک زاویار کے ساتھ۔ تو چاہتی ہے کہ سارا مال تو اکیلی ہڑپ کر لے۔ ارے ذرا سی مدد کر دے گی بھائی کی تو کیا ہو جائے گا؟ اتنے بڑے آدمی پہ ڈورے ڈال دیا، تھوڑا فائدہ ہمارا بھی کروا دے۔ عائرہ نے بے بسی سے اپنی پلکیں مینچ لیں۔ وہ ماں کو چپ نہیں کروا سکتی تھی، مگر ان کے الفاظوں نے اسے اندر تک چلنی کر دیا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں امی۔ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ ماں اور بھائی نے ہمیشہ ہی اس کا یوں استحصال کیا تھا۔ سہارا بننے کی بجائے وہ دونوں ہمیشہ اس کا اسی طرح تماشا بناتے تھے۔ مائرہ بیگم منہ میں بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی۔ انہیں یوں بھی اپنی نواسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس تجسس کے مارے یہاں پر آ گئی تھی۔ اندر بیٹھی عائرہ نہ جانے کب تک روتی رہی۔
جب بھاری قدموں کی چاپ اسے اپنے پاس محسوس ہوئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ملک زاویار کھڑا بغور اس کو دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے، مجھے ان کی باتوں کا برا نہیں لگا۔ اگر سچ مچ تم چاہو تو میں تمہارے بھائی کے جواب ارینج کر سکتا ہوں۔ وہ سنجیدگی بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ عائرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جواب نہیں کریں گے، امی تو بس یوں ہی۔ وہ جی بھر کر شرمندہ تھی۔ ملک زاویار نے بات کا رخ بدلا۔ چلو اور ریان کے ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی ادیان کے پاس پہنچے تھے۔ اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی، مگر اسے ہوش میں آنے میں چند گھنٹے درکار تھے۔ اگلا ایک ہفتہ اسے انڈر آبزرویشن رہنا تھا۔ اس پورے ہفتے کے دوران عائرہ گھر اور اسپتال کے درمیان گھن چکر بنی رہی۔ وہ ذوحان کا بھی خیال رکھ رہی تھی اور اس ہاسپٹل میں ادیان کے پاس بھی رہتی تھی۔ اس دوران ملک زاویار کبھی کبھار ہسپتال آ جاتا تھا۔ چاہنے کے باوجود وہ عائرہ کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ ہفتے بعد ادیان کو ڈسچارج کیا گیا تو وہ ان دونوں کو گھر لے آیا۔ تم اپنے بیٹے کے ساتھ یہیں رہو، اس طرح تم ذوحان کا خیال بھی رکھ پاؤ گی اور ادیان کا بھی۔ اس نے عائرہ کو مخاطب کیا۔ وہ اب اسے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ ملک زاویار نے جو احسان اس کے اوپر کیا، اسے اتارنے کا بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ذوحان کو ماں جیسا پیار دیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ننھا سا بچہ جو مسلسل بیمار اور کمزور رہ رہا تھا، عائرہ کی توجہ پاتے ہی نکھرنے لگا۔ ادیان کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ ملک زاویار اپنے کاروبار میں مصروف ہوا تو عائرہ نے دونوں بچوں پر اپنی محبت کی مقدار اور بڑھا دی۔ یوں ہی چپکے سے مہینہ گزر گیا۔ اس پورے مہینے کے دوران اس نے ذوحان اور ادیان کا ایک جیسا ہی خیال رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ملک زاویار کے احسان مند تھے۔ وہ آفس سے واپس زیادہ تو ایک دفعہ ذوحان کی نرسری کا چکر لگا لیتا۔ جہاں عائرہ رہ رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ملک زاویار اسے مزید پیسے نہ دے۔ مائرہ بیگم کے پاس وہ جتنی دفعہ بھی گئی، انہوں نے پرزور اصرار کیا کہ ملک زاویار سے پیسے مانگے، مگر وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھاتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھا لی تھی کہ اسے مزید 1 روپے بھی نہیں لے گی۔ 50 لاکھ روپے کوئی کم نہیں تھا، تو اس نے ادیان کی صحت پر لگایا تھا۔ مگر شاید وہ خود بھی ایک چیز سے واقف تھا۔ مہینہ ختم ہوتا ہی اس نے 1 لاکھ روپے عائرہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر احسان تلے ڈوب گئے۔ ادیان کی صحت بہتر ہوئی تو عائرہ کے سر سے جیسے کوئی بوجھ سا اتر گیا تھا۔ یہ اسے ملک ہاؤس میں آئے ہوئے دوسرا مہینہ تھا۔ ملک زاویار پچھلے 15 دنوں سے بزنس ٹور پر امریکہ گیا ہوا تھا اور 15 روز بعد واپس لوٹا تو سردیوں کی ہلکی سی دھوپ چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ ملک ہاؤس میں سناٹا تھا، مگر جیسے اس نے اندر قدم رکھا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دونوں بچوں کی رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھی، اور آوازیں اتنی زیادہ تھیں کہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس اور لیپ ٹاپ کا بیگ وہیں صوفے پر پھینکتا بھاگتا اور نرسری کی جانب آیا تھا۔ عائرہ کہاں؟ اور بچے کہاں ہیں؟ ذوحان اتنا زیادہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ بری طرح آواز مانگتا ہوتا نرسری میں داخل ہوا۔ سامنے ادیان اسے روتا ہوا دکھائی دیا۔ عائرہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس کی گود میں ننھا سا ذوحان تھا۔ اس نے بڑے احتیاط کے ساتھ ذوحان کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اسے نہلا کر واش روم سے نکلی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس جو پانی سے بھیگا ہوا تھا، پانچے اس نے اوپر کر کے ارض سے رکھے تھے۔ لمبے بال پونی کی قید سے نکل کر اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں احتیاط سے ذوحان کو تھامے وہ اسے لیے تولیے میں لپیٹنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس اسے نہلا رہی تھی، اسی لیے یہ رونے لگ گیا۔ اس نے گھبراتے ملک زاویار کو تسلی دی، جس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ ننھا سا ذوحان تولیے کی گرمائش پاتے ہی رونا بھول گیا۔ ادیان بھی ماں کو باہر نکلتے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ عائرہ نے ذوحان کو ساتھ لگاتے جھجک کر ملک زاویار کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بچے کو سینے سے لگائے گھریلو سے الگے میں کھڑی اس لمحے ملک زاویار کو اپنی سے لگی تھی۔ اور ادیان کیوں رو رہا تھا؟ اس نے بات بنانے کی غرض سے پوچھا۔ عائرہ ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ ایسے ہی رونے لگ جاتا ہے، میں ذرا دیر کے لیے غائب ہو جاؤں۔ آپ پریشان مت ہو، آپ کیا ابھی واپس آئے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ملک زاویار نے سر ہلایا۔ عائرہ بے دھیانی میں ذوحان کو اپنے ساتھ لگائے ایک دم ہی بیڈ پر بیٹھ کر ملک زاویار کی نگاہ بھٹک کر اس پر پڑی تو بے اختیار 2 قدم اس کے قریب آیا تھا۔ عائرہ کی رنگت سرخ پڑی۔ وہ میں اسے بھوک لگی، آپ پلیز باہر چلے جائیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ ملک زاویار یکدم جیسے ہوش میں آیا۔ ہاں میں چلا جاتا ہوں، مگر یہ کتنا صحت مند ہو گیا ہے، بڑا بڑا سا بھی لگنے لگا ہے۔ اس نے ذوحان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔
آئرہ کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی تھی۔ وہ ان دونوں کا بڑا جذباتی لمحہ تھا اور اس لمحے کو بری طرح سے برباد کیا۔ اندر داخل ہوتی ہوئی عائشہ نے، کیا چل رہا ہے؟ یہاں دیکھ رہی ہوں میں کہ تمہارے اس 2 کوڑی کی نوکرانی کی طرف کچھ زیادہ ہی رجحان ہو رہا ہے۔ 15 دن کے بعد آج تم عیاشیاں کر کے گھر واپس آئے ہو اور آتی اس نوکرانی کی جی حضوری کے لیے یہاں پہنچ گئے ہو۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس عائشہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زہر اگلنے میں ملک زاویار نے پلٹ کر ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ آئرہ کی رنگت میں سرخ پڑی تھی، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ کیا فضول بولے جا رہی عائشہ؟ میں صرف بچوں کی رونی کی آواز سن کر یہاں آیا تھا، اور ذوحان ہمارا بیٹا ہے، تم اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر مجھے تو ہے نا۔ ملک زاویار نے تلخ نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، اسی بیٹے کا بہانہ بنا کر تو تم اس نوکرانی کے ساتھ رنگرلیاں بنا رہی ہو۔ وہ گلا پھاڑ کر چلائی تھی۔ زاویار ملک نے بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو عائشہ، یہ نوکرانی کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے کانٹریکٹ پر ہائر کیا تھا، مناسب رقم دی ہے اسے ہمارے بچے کا خیال رکھنے کی۔ میں نے تو اسے فیڈ کروانے کے پیسے دیے تھے، لیکن وہ تو ہمارے بچے کا بالکل ایک ماں جیسا خیال رکھ رہی ہے، وہ خیال جو تمہیں رکھنا چاہیے۔ اگر تم ہی اپنے فرائض ادا کرنے والی ہوتی تو مجھے کیا پڑی تھی میں کسی کو بھی ہائر کرتا؟ وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا، مگر عائشہ تو جیسے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ کھا جانے والی گاؤں سے بار بار آئرہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے بھیگے حلیے سے گھبراتی بار بار خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اٹھاؤ اپنے اس بچے کو، نکلو میرے گھر سے۔ عائشہ نے کرخت آواز میں آئرہ کو مخاطب کیا۔ وہ سن سی رہ گئی۔ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم آئرہ کے ساتھ؟ ملک زاویار نے ضبط کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اسے عائشہ کا آئرہ کو یوں مخاطب کرنا سخت برا لگا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ اتنا کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ معمولی سی آیا ہے نا میرے بچے کی، میرے بچے کو سنبھال رہی ہے۔ لاؤ دو مجھے میرا بچہ واپس، میں خود ہی اسے پالوں گی۔ وہ تیر کی طرح آگے بڑھی اور اس نے آئرہ کی گود سے ذوحان کو چپٹ لیا تھا۔ وہ ننھا سا وجود کسمسا کر رونے لگا۔ تم پاگل ہو گئی ہو عائشہ، تمہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا؟ 2 بجے سے پہلے تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ بچہ واپس کرو آئرہ کو۔ ملک زاویار سخت بے چین ہوا اٹھا تھا۔ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا، ورنہ اس کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت عائشہ کا منہ نوچ لے۔ نکالو اپنی اس نوکرانی کو اس گھر سے باہر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یتیم خانہ کھول رکھا ہے کیا میں نے، جو یہ اپنے روتے بسورتے بچے کو لے کر یہاں پڑی ہوئی ہے؟ وہ الگ باہر کر چلائے۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے تھے۔ ننھا سا دھیان اس اچانک شور سے اچانک سہن کیا تھا۔ وہ آئرہ کی قمیص پکڑے رونے لگا تھا۔ آئرہ نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں چلی جاتی ہوں، آپ لوگ میری وجہ سے آپس میں جھگڑا نہ کریں، وہ بھیگے آواز میں بولی۔ عائشہ نے ایک طنز بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ جاؤ بھی، یا مزید پیسے نکالنے کے چکر میں یہاں پر کھڑی ہو؟ وہ تو گویا کل سے آئرہ کے خلاف زہر چھپا کر بیٹھی تھی۔ آئرہ نے ایک بے بس نگاہ ملک زاویار پر ڈالی، جو اپنی مٹھیاں بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک گیلا سا پیدا ہوا، اس کے کردار کشی برداشت کیسے کر رہا تھا؟ اپنی بیوی کو خاموش کیوں نہیں کروا رہا تھا؟ مگر وہ چپ تھا۔ آئرہ دھیان کو گلے سے لگائے خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ ننھے ذوحان کے لیے اس کا دل ایک دفعہ تڑپا ضرور تھا، مگر اس نے خود کو سمجھا لیا۔ بڑے لوگوں کو جب تک میری ضرورت تھی انہوں نے مجھے استعمال کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ زاویار نے خود ہی عائشہ سے یہ سب کرنے کو کہا۔ پورا راستہ اس کی آنکھیں برستی ہی رہی تھی۔ اسے گھر واپس آتے دیکھ کر بھابھی اور بھائی کا منہ تو جو بنا ماہرہ بیگم بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ اچھا بھلا وہاں رہ رہی تھی، جب میں سمجھا رہی تھی کہ اس شخص سے کچھ پیسے بٹور لے تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں ہے۔ اب نکال دیا نا اس نے گھر سے، اب ڈھونڈو کوئی 20-25 ہزار کی نوکری، ہم سے تو تمہارے خرچے نہیں اٹھائے جاتے۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئی۔ آئرہ بے بسی سے ادھیان کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے رہ رہ کر دکھ ہو رہا تھا۔ ملک زاویار ان کی بیوی کو اس پر یوں چلانا اور اس کی کردار کشی کرنا اس سے سخت برا لگ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ مستقبل کا خوف ایک دفعہ پھر اس کے وجود کو گرد اپنے گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ ادھیان کو اپنے ساتھ لٹائے خاموشی سے لیٹی رہی، یہ جانے بغیر کہ دوسری جانے ملک زاویار ضبط کی انتہاؤں سے گزر رہا تھا۔ آئرہ کو تم نے نکال دیا، لیکن اب ذوحان تمہاری ذمہ داری ہے، خدا کے لیے اسے ماں بن کر پالو۔ دیکھتی نہیں صرف 2 مہینے میں یہ کتنا نکھر گیا ہے، پہلے سے کتنا صحت مند ہو گیا ہے، اور اب تو یہ بار بار بیمار بھی نہیں ہوتا۔
یہ سب کچھ عائرہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ملک زاویار نے خود کو سنبھالتے عائشہ سے کہا تھا۔ اسے ایک نفع بھری نگاہ ملک زاویار پر ڈالی۔ جو میرا کام ہے مجھے مت سکھا، میرا بچہ ہے، میں دیکھ لوں گی کیسے پالنا ہے۔ وہ بیزار انداز میں زوان کو اپنے ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زوان کی رونی کی آوازیں بڑی دیر تک ملک زاویار کو سنائی دیتی رہیں۔ وہ خالی خالی سے انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ عائرہ کے گھر میں وجود کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اب اسے سب کچھ اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد وہ ٹھیک طرح سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ کپڑے چینج کرنے کے گھر سے وہ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ عائشہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی اور زوان لاپرواہی سے بیڈ کے کنارے پر پھینکا گیا تھا۔ ملک زاویار نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر سیدھا کیا۔ ملامتی نگاہ اس نے عائشہ پر ڈالی مگر اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ خود ہی کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل گیا۔ شام تک اس نے دیکھ لیا تھا کہ زوان صرف ملازمہ ہی سنبھال رہی تھی اور عائشہ کی روٹین وہی تھی، مگر پھر بھی ملک زاویار کو امید تھی کہ شاید وہ سمجھ جائے۔ اسے عائرہ یاد تو آتی تھی مگر وہ خود کو سمجھا لیتا تھا، آخر میرا اور اس کا رشتہ ہی کیا ہے؟ اس نے میرے بچے کو ماں بن کر پالا، اس کا اتنا ہی آسان بہت ہے۔ وہ سر جھٹک کر خود کو کام میں مصروف کر لیتا۔ وہ ایک ہفتہ اس کا آفس میں کچھ زیادہ ہی مصروف گزرا، اتنا مصروف کہ رات گئے گھر واپس آتا عائشہ اسے بے خبر سوئی ہوئی ملتی اور جھولے میں زوان بھی اس کا دل قدرے مطمئن ہونے لگا تھا۔ مگر ہفتے بعد ہی ایک دوپہر وہ ایک ضروری فائل لینے کے لیے اچانک گھر آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چونکا۔ زوان بے خبری سے جھولے میں سو رہا تھا۔ عائشہ کا کہیں آتا پتہ نہیں تھا۔ یوں ہی بیٹے کو پیار کرنے کی خاطر اور جھولے تک آیا اور اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ یہ وہ زوان تو تھا ہی نہیں جو عائرہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی تو آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، بالکل کمزور وجود کے ساتھ وہ یوں سو رہا تھا جیسے کسی نے نشہ آور دوا کے زیر اثر ہو۔ ملک زاویار نے گھبرا کر بچے کو اٹھایا۔ 2-3 دفعہ تپانے پر بھی زوان نے آنکھیں کھولنا تو دور کوئی آواز تک نہیں نکالی تھی۔ وہ اسے ہوئی گود میں اٹھائے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ عائشہ کہاں ہے؟ زوہان کو کیا ہوا ہے؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ کب سے سو رہا ہے یہ؟ باہر نکلتی ہوئی زوردار آواز میں دھاڑا۔ سامنے کام کرتے ملازمین آواز باختہ ہو گئے تھے۔ صاحب جی، میڈم اسے کوئی دوائی دیتی ہیں جس یہ سارا دن سویا رہتا ہے۔ دراصل جب عائرہ بی بی یہاں سے گئی تھی تو زوان بہت زیادہ روتا تھا، دودھ بھی نہیں پیتا تھا، اسی لیے عائشہ میڈم نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اسے دودھ پلاتے ساتھ ہی دوائی پلا دینی ہے، اس سے یہ سارا دن سویا رہتا ہے اور عائشہ میڈم کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ملازمہ نے گھبرا کر وضاحت دی اور ملک زاویار کے قدموں تلے سے گویا زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی گود میں موجود بچے کو دیکھا جسے اس کی سکی ماں نے موت کے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ عائشہ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی، پینٹ کے اوپر ڈھیلی سی شرٹ پہنے، فون کان سے لگائے۔ وہ شام کا کوئی پلان ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں کہیں پریشانی نہیں تھی۔ ملک زاویار نے بس ایک ہی لمحہ لگایا تھا فیصلہ کرنے میں۔ کس قسم کی ماں ہو تم؟ صرف اپنے سکون اور خوشی کی خاطر تم اپنے بچے کو نشہ آور دوا دیتی ہو؟ اگر یہ اس دوا سے مر جائے تو حالت دیکھ رہی ہو تم اس کی؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ چند ہفتے بھی زندہ بچ پائے گا، وہ دکھ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ عائشہ نے چون کر ایک نظر زوہان اور پھر ملک زاویار کو دیکھا اور پھر انتہائی اطمینان سے اس نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ میرا پالنے کا طریقہ یہی ہے، تمہیں کہا تو تھا، میں فی الحال بچہ نہیں چاہتی، تمہیں اتنی تکلیف ہے تو خود ہی سنبھال لو۔ اسے فون کان سے لگائے وہ انتہائی اطمینان سے اندر کو مڑ گئی۔ اس نے زوہان کو گود میں اٹھانے تک کی توفیق نہیں کی تھی۔ ملک زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا اور بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ رک جاؤ عائشہ، وہ یکدم دھاڑ کر بولا تھا۔ فون پر بات کرتی عائشہ ناگواری سے مڑی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اتنا اونچا کیوں چلا رہے ہو؟ وہ بیزار ہوئی تھی مگر ملک زاویار نے بے ہوش زوہان کو سینے سے لگایا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تمہارا مہر میں سالوں پہلے ادا کر چکا ہوں، اب مجھے تمہاری جیسی عورت کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی ٹھنڈے پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اسے زاویار سے سب کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جانتی ہوں میں، یہ سب کچھ تم نے اسی 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے کیا نا؟ اسی نے کہا تمہیں مجھے طلاق دینے کے لیے؟ وہ گلا پھاڑ کر چلائی تھی۔ ملک زاویار زوہان کو گود میں لگایا چند قدم آگے بڑھا۔ ہاں بالکل، میں نے سب اسی کے لیے کیا۔ اس گھر میں تمہاری جیسی عورت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ میں یہاں اسی کو لاؤں گا جو میرے بیٹے کو ماں بن کر پال رہی تھی اور جس سے میں محبت کرنے لگا ہوں۔ اب اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔
ملک زاویار نے عائشہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، مگر ملک زاویار کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عائشہ کو جتنی عزت اور مہلت دینی تھی وہ دے چکا تھا، اب اپنے دل کی بربادی نہیں کر سکتا تھا۔ ذوحان کو ڈاکٹر سے چیک کرواتے اس نے ایک دفعہ پھر عائشہ کو جی بھر کر کوسا تھا۔ جو دوا وہ ذوحان کو دے رہی تھی اگر چند دن بھی اور جاری رہتی تو بچے کا دماغ مکمل طور پر متاثر کر سکتی تھی۔ ملک زاویار نے دیر نہیں کی، ہاسپٹل سیدھا عائرہ کے گھر جا پہنچا تھا، جو لاؤنج میں گمسم سی عدیان کو لیے بیٹھی تھی۔ ملک زاویار گھر میں داخل ہوا تو بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کچھ کام کہا تھا، آج میں ان کے لیے کام لے کر آیا ہوں۔ اسے اندر داخل ہوتی بغیر کسی توقف کے کہا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، مگر آواز سن کر مائرہ بیگم کمرے سے باہر نکلی تھی اور زاویار کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح بکھلائی۔ مجھے عائرہ کا رشتہ چاہیے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں آج بھی، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو کچھ بھی چاہیے دینے کو تیار ہوں۔ اس نے چیک بک پر ایک لمبی رقم گھسیٹ کر مائرہ بیگم کی طرف چیک بڑھایا۔ وہ تو گیا خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ عائرہ رانی گاؤں سے اسے دیکھتی رہی۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ ابھی مولوی کو بلا لیں، ایسا رشتہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ مائرہ بیگم خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی اور ملک زاویار نے دیر نہیں کی۔ اسی شام اس چھوٹے سے گھر میں عائرہ نے ملک زاویار کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے، اور جب شام میں وہ اسے تھام کر اپنے گھر لے کر آیا تو عائرہ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تم سے کوئی وعدہ نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں کہ تم میرے ذوحان کا خیال رکھو گی یا نہیں، کیونکہ وہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ تمہارا دل سونے کا ہے۔ اب بس مجھے ثابت کرنا ہے کہ تمہاری کتنی قدر کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں نازک سی انگوٹھی پہناتے ہوئے وہ انتہائی جذب سے کہہ رہا تھا۔ عائرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ تو مکمل ہی اب ہوئی تھی، یہاں سے جانے کے بعد بھی مسلسل اسی شخص کے متعلق تو سوچتی رہی تھی، اور آج جب اس کی پناہوں میں تھی تو مسکراتے اس نے ملک زاویار کے چوڑے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا تھا۔